آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے. لیکن ڈاکٹر صاحب پوری دنیا بیوروکریٹ بننے کے لیے ترستی رہتی ہے. لوگ ڈی ایم جی میں جانا چاہتے ہیں. آپ بھی کہ ظاہر ہے آپ نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد سی ایس ایس کیا, پھر پوزیشن ہولڈر بھی ہیں, اس کے بعد آپ کا ایک بڑا زبردست کیریئر تھا. یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی آپ کی وہاں؟ دیکھیں زندگی کتابوں میں بھی کم ہے, دفاتر میں تو ہے ہی نہیں. زندگی ہے تو یہ لوگوں کے پاس ہے, جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ مہاجر ہے, یہ اس کو ایک انصار چاہیے. دونوں مل جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ جو ہے نا وہ سانجھ ہو جائے. دنیا میں بغیر سود کے قرضوں کا سب سے بڑا پروگرام بنا. بالکل 22-23 ارب روپے کا ایک پول ہے آف منی, ہم اس کے امین ہیں, کسٹوڈین ہیں. وہ رقم ہر سال لوگوں کو چلی جاتی ہے, پھر واپس آ جاتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر واپس آ جاتی ہے, اور پھر اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے ساری دولت نہیں دی, صرف ایک فقیر نہیں تھی جس کے جیب میں ایک ہی سکہ تو اس نے مجھے اسی وقت دے دیا. میں ہوں جاوید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر. ایک سال میں ہمارے ساتھ 12 لاکھ سے زائد لوگ جڑ چکے ہیں. اگر آپ ابھی تک ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو ہلکا سا چھو دیجئے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ چینل آپ کا مقدر بدل دے گا. میرے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کھڑے ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب ان کا نام ہے. آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, اخوت کے روح رواں ہیں. اخوت ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں. یہ غربت ختم کرنے کا ایک میکنزم ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوری طرح غربت ختم نہیں کی, لیکن 2.5 کروڑ لوگوں کو یہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر چکے ہیں, جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی بیوروکریٹ ہوتے تھے اور اچانک 18 سال نوکری کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس نوکری میں رہ کے یہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے جس طرح ان کو پرفارم کرنا چاہیے. تو انہوں نے نوکری چھوڑی اور اس کے بعد 18 سال سے صرف غربت پر کام کر رہے ہیں, غریبوں پر کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں انہیں ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا جسے ایشیا کا نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے وہ نوبل پرائز ایشیا کا حاصل کیا. مجھے یقین ہے کہ عنقریب یہ دنیا کا اصل نوبل پرائز بھی حاصل کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ چوہدری صاحب, میں تو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی. تو یہ ایوارڈ تو خیر الحمدللہ اس کے اوپر انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن بنیادی طور پر تو جو بھی کام کیا جائے وہ نیکی کا کام ایوارڈ سے بلند ہونا چاہیے. تو یہ ایوارڈ جو ہے اس کو رحمان میک سائے ایوارڈ کہتے ہیں. یہ فلپائن کا ایک صدر تھا یہ سائے, اور یہ بہت پور شخص تھا. بالکل صحیح. تو یہ 4-5 سال صدر رہا, پھر ایک فضائی حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی قوم نے اس کے نام پر پھر یہ ایوارڈ بنایا کہ وہ لوگ جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ان کو دیا جائے. یہ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہ بیوروکریٹ تھے, لیکن عین وقت پہ بیوروکریسی چھوڑ کے انہوں نے غریبوں کا ساتھ دینا شروع کیا. اخوت کے نام سے ادارہ بنایا اور اس نے کمال کر دیا پاکستان کے اندر. پاورٹی ایلیویشن جو ہے اس میں بہت بڑا کام انہوں نے کیا. آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ سرکاری افسر ہوتے تو شاید یہ اس لیول تک نہ آتے. اور یہ جو ٹرانسفارمیشن تھی ڈاکٹر امجد ثاقب کی, انہوں نے میرا خیال ہے ایک نیا پریسیڈنٹ طے کر دیا پوری دنیا کے سامنے. جی بالکل. یہ میں ویسے آپ کو عرض کروں کہ انسان کو زندگی میں چوہدری صاحب کام وہی کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے یا جو وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا دل بھی ہے اور آپ کا پوری کی پوری صلاحیت بھی ہے. تو سول سروس میں بھی بہت سے کام کرنے کی گنجائش ہے, وہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا. کینوس چھوٹا لیکن چھوٹا بھی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو ایک انڈیپینڈنس آف تھاٹ ہے نا وہ نہیں ہے. آپ لگے بندھے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں. کوئی آپ کی انوویشن یا اس میں آپ سمجھیں کہ کریٹیوٹی کا امکان ذرا نسبتاً کم ہے. اور پھر وہ ایک بڑا مشہور ایکسپرٹ تھا جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا, تو اس کی کوٹیشن ہے کہ سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز. بالکل صحیح. کہ یہ اس کی ایک غلامی کے اندر میں رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال کام کا وہاں پر امکان ہے, لیکن انسان کو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی کام کرنا چاہیے جو اس کے دل کو. لیکن ڈاکٹر صاحب پوری دنیا بیوروکریٹ بننے کے لیے ترستی رہتی ہے. لوگ ڈی ایم جی میں جانا چاہتے ہیں. آپ بھی کہ ظاہر ہے آپ نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد سی ایس ایس کیا, پھر پوزیشن ہولڈر بھی ہیں, اس کے بعد آپ کا ایک بڑا زبردست کیریئر تھا. یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی آپ کی وہاں؟ جی ٹرانسفارمیشن میں نے وہی عرض کیا نا کہ میں نے جب وہاں پر رہتے ہوئے محسوس کیا کہ یہ جو نیلی پیلی بتیاں ہیں اور یہ جو بڑے بڑے دفاتر ہیں تو یہ وہاں پر دل نہیں لگتا. تو اندر سے مطمئن اندر سے میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کسی چوپال میں بیٹھنا, کسی گاؤں میں بیٹھنا, تھڑے پہ بیٹھنا, لوگوں سے گپ شپ لگانا, ان سے پوچھنا, ان سے سیکھنا. دیکھیں زندگی کتابوں میں بھی کم ہے, دفاتر میں تو ہے ہی نہیں. زندگی ہے تو یہ لوگوں کے پاس ہے, مطلب عقل, دانش,
کا جتنا سرچشمہ ہے ہمارے بڑے بوڑھے اور پھر دیہات اور دور دراز کی بستیاں. تو میں نے کہا ان سے پوچھا جائے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے, یہ غربت جو ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ مطلب آج سے 50-100 سال پہلے بھی تو لوگ سکون سے رہ رہے تھے. تو اب کیا یہ کیسی یہ زندگی آ گئی ہے کہ یہ کیا پیسہ نہ ہونے سے غربت ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہے, یا انسان کو خوشی کی تلاش ہے, وہ سکون نہیں ہے, وہ گھر ٹوٹ گئے ہیں, وہ معاشرہ بگڑ گیا ہے, ہم منتشر ہو گئے ہیں, یہ بجلی نے, یہ کمپیوٹر نے یہ ہم سے خوشیاں چھین لی. تو یہ چیزیں کہیں اور سے ملتی نہیں ہیں. تو اسی تلاش میں پھر لوگوں کے پاس جانے لگ پڑا. تو 6-7 سال میں نے کوئی سینکڑوں دیہاتوں میں لوگوں کے پاس بیٹھا, ان سے پوچھا. تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بھائی غربت اصل میں نا اکیلے رہ جانے کا نام ہے. بہت اچھا, بڑا ڈیفرنٹ مطلب ڈیفینیشن. غربت جو ہے نا یہ نہیں ہے مال و دولت سے محروم. اگر پورے شہر میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے نا تو آپ غریب ہے. بس جب آپ کا کوئی دوست ہو جس کے کندھے پہ آپ سر رکھ سکیں, جیسے جفی ڈال سکیں, جس سے آپ دل کی بات کہہ سکیں, تو آپ غریب نہیں. تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. امیروں کی علیحدہ بستی ہے, غریبوں کی علیحدہ بستی ہے, بیوروکریٹس کی الگ ہے, پولیس والوں کی الگ ہے, ساری دنیا الگ ہو گئی ہے, سفیروں کی الگ ہے. ان کو اگر جوڑ دیا جائے. اچھا پھر ہم نے تھوڑا سا اسلامی تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ ایک مواخات مدینہ ایک تصور تھا جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ مہاجر ہے, اس کو ایک انصار چاہیے, دونوں مل جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ جو ہے نا وہ سانجھ ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ. آپ نے غریب کو امیر کے ساتھ جوڑ دیا, ہم نے کہا کہ غریب نہیں رہا. ہم نے کہا کہ 50% امیر, یا کہتے ہیں کہ جی 50% پاکستان میں خوشحال ہیں, 50% خوشحال نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک بندہ ایک ساتھ جڑ جائے, بس اس کو یہی پوچھ لے کہ یار میں تمہارا دوست ہوں, اور بیٹھ کر کوئی دل کی بات کر لیں, میری کچھ خوشیاں تمہاری ہیں, تمہارے کچھ غم میرے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں, مطلب میں نے تو اس کو پاکستان کے لینڈسکیپ میں کہا نا کہ آدھے اور آدھے سے اگر 4 ارب لوگوں سے یہ مواخات کا رشتہ جوڑ لیں, تو ویسے تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک آئیڈیلزم ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. لیکن مطلب ایک خواب تو دیکھنا چاہیے نا. چلیں اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں سے جڑ جائیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دفاتر میں اور بڑے بڑے ایوانوں میں نظر نہیں آتی ہیں. دیکھیں اس میں ایک مثال میں بل گیٹس کی دوں گا کہ دیکھیں پولیو تھا دنیا میں 127 ملکوں کے اندر. بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی تھا, اس نے فیصلہ کیا کہ میں کم از کم پولیو سے اس دنیا کو ضرور پاک کر دوں گا. تو 124 ملکوں سے اس شخص نے پولیو ختم کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر جب غریب کے ساتھ جڑتا ہے تو تبدیلی تو آتی ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے بل گیٹس کدھر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بل گیٹ نے کہا کہ میرے پاس $100 ارب ہیں, $100 بلین کا وہ مالک ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے شاید $1 بلین ہی کافی ہے. 99 اس نے کہا کہ میں نے خلق خدا کے لیے وقف کر دی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ بیوروکریسی میں کتنا عرصہ رہے اور یہ اخوت کے ساتھ آپ کا سفر؟ جی میں کوئی 18 سال کے قریب سول سروس میں رہا. اس کے بعد اب کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کے بعد اب مجھے آپ دیکھیں کہ 2003 میں نے ریزائن کیا تھا, تو ابھی 20 سال کے قریب ہونے والے ہیں. تو 18 سال وہ 18 سال یہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں. تو کیا فرق تھا اس 18 سال میں اور اس 18 سال میں؟ نہیں صاحب یہ 18 سال تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی جیسے کہتے ہیں نا ایسنس. یہ میری زندگی کے خوبصورت دن ہیں. یہ شب و روز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سکون ہے, خوشی ہے, اطمینان ہے, مسرت ہے. یہ احساس ہے کہ چلیں جس دن میں رب کے حضور پیش ہوں گا تو کوئی نہ کوئی معمولی سے معمولی چیز اخوت کا ایک ٹیگ لائن تو ہوگا نا, ہوگا نا کہ جی نیم پلیٹ تو ہوگی نا اخوت. تو یہ ایک غیر معمولی تجربہ ہے جوئی صاحب. اس میں اتنی محبت ملی, لوگوں سے اعتماد ملا, آپ جیسے لوگوں سے محبت ملی. اور جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ جی غیر متنازع, تو مجھے اس پہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی شک نہیں کہ ہمیں ہر گورنمنٹ کے اندر آپ کی رسپیکٹ ہے, مطلب اس میں گورنمنٹ بدلنے سے آپ کی رسپیکٹ خراب نہیں. بالکل, کیونکہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا, اور وہ جو بھی شخص کرے گا. اچھا یہ فرمائیے اس 18 سال, یہ دوسرے جو 18 سال اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضوں کا دنیا میں بغیر سود کے قرضوں کا سب سے بڑا پروگرام بنا. بالکل. اب یہ ایک بڑی ہمبل سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میرا نہیں صرف کمال, سارے ہمارے دوستوں کا, ساتھیوں کا. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ والیوم کتنا ہے سر اس کا؟ دیکھیں سر اب تک ہم 4 ملین خاندانوں کی مدد کر چکے ہیں. تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. پاکستان ہے, یعنی ان کو غربت سے نکال چکے ہیں. غربت سے نکالنے کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن ان کو ہم یہ احساس دے چکے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو. ٹھیک ہے, ہم تمہیں قرضہ پیش کرتے ہیں, اور میجورٹی الحمدللہ بہتر سے بہتر. یہ کتنے قرضے اب تک آپ نے لوگوں کو؟ ہم نے تقریباً 160 ارب روپے. 160 ارب. تو صاحب یہ ایک اور خوبصورت جو ہماری تصویر ہے نا اس معاشرے کی,
کہ واپسی کی شرح بھی آپ پوچھیں گے مجھے پتہ ہے وہ 99.9% واپسی کی بڑی بات. یہ 160 ارب روپے آپ کو کس نے دیے؟ گورنمنٹ نے دیے یا اس لوگوں نے؟ میں کچھ لوگوں نے دیے, کچھ کارپوریشنز نے دیے, کچھ ہمارے ڈائسپورا جو بیرون ملک پاکستانی انہوں نے دیے, اور پھر کچھ حکومت نے, بلکہ ایک بڑا حصہ حکومت نے دیا, وفاقی حکومت نے, پنجاب کی حکومت نے, بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ سارے لوگوں نے اس پروگرام کو اس کے اصل جوہر کے حوالے سے پہچانا, یعنی سیاست نہیں کی اس پر. حکومت نے کہا ہم بھی پیسے دیں گے, غریب آدمی نے کہا میں بھی کچھ نہ کچھ دوں گا. تو یہ ایک پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کو پیسے دیے, خواتین نے, بچوں نے, ہر جماعت بزرگوں نے, لوگوں نے, ہاں اس انتقال کرنے کے بعد لوگوں نے آپ کو پیسے دیے, مطلب لوگوں نے جانے سے, زندگی میں جانے سے پہلے بھی بہت کچھ دے دیا جانے کے تو بعد. یہ ایک ہمارے پاس تقریباً اس وقت کوئی 22-23 ارب روپے کا ایک پول ہے منی, ہم اس کے امین ہیں, کسٹوڈین ہیں. وہ رقم ہر سال لوگوں کو چلی جاتی ہے, پھر واپس آ جاتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر واپس آ جاتی ہے, اور پھر اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. مطلب اب آپ کی اس گفتگو سے مجھے یقین ہے بہت سے لوگ سنیں گے, انسپائر ہوں گے, اور جو وہ حصہ بنیں گے اس تحریک کا, کیونکہ یہ تحریک جو ہے یہ رنگ, نسل, عمر, قید, سیاست سب سے بلند ہے. تو اس میں ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بل گیٹس نہیں ہیں تب بھی اخوت کے ساتھ جڑیں, تاکہ اخوت جو کم از کم بل گیٹ سے بڑی ایک. چوہے صاحب, اگر کسی آدمی کے پاس 2 درہم ہے نا, 2 روپے ہیں, اس میں سے ایک دے دے, وہ بل گیٹ سے بڑا آدمی, اس میں کوئی شک. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ہے کیا, اسی میں سے دینا نا, اسی میں سے دینا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ سب سے مخیر کون تھا اس میں, انہوں نے کہا کہ ایک بیگر خاتون ہے, فقیر, اور وہ مانگتی ہے سارا دن, وہ سب سے زیادہ مخیر ہے تمام بنی اسرائیل سے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے, انہوں نے کہا جی میں نے ایک دن امداد مانگی تھی, اس کے پاس صرف ایک سکہ تھا, اس نے وہی سکہ مجھے دے دیا. تو اتنا بڑا دل اس نے کہا کسی کے پاس بھی نہیں. اور بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے ساری دولت نہیں دی, صرف ایک فقیر نہیں تھی جس کے جیب میں ایک ہی سکہ تو اس نے مجھے اسی وقت دے دیا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ زیادہ دولت ہو, دل بڑا ہونا چاہیے. اگر دل بڑا ہے تو آپ اخوت جیسے ادارے بھی بنا سکتے ہیں, اور اخوت جیسے اداروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھی بھی بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ قرضے دینے کے علاوہ, جی قرضے دینے کے علاوہ ہم نے کہا دیکھیں نا, پھر ہم آپ نے کہا نا کہ آپ نے نوکری چھوڑی, تو ہم الٹے سیدھے کام کرنے کے عادی ہو گئے کہ بھئی اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ اچھا آپ قرضے دیے ہیں بغیر سود کے, اب ہم کوئی ایسا تعلیمی ادارہ بنائیں جس میں فیس نہ لی جائے. تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی فیس لی جائے گی, لیکن 10 سال بعد یا 20 سال بعد, جب وہ شخص, وہ بچہ فیس دینے کے قابل ہو جائے. تو ہم پہلے پڑھے, پھر کام کرے, اور اس کام سے پیسے کمائے, اور پھر کسی اور کو دینے والا بن جائے. تو مطلب یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نیکی کا ایک چراغ, پھر اگلا چراغ, پھر اگلا چراغ. تو الحمدللہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے, زیر تعمیر ہے, پھر مختلف جگہوں پر ہم نے اس کے کیمپسز بنا رہے ہیں. تو یہ تعلیمی شعبہ میں اس کی ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, قوموں کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل زوال جو ہے نا وہ تعلیم کے, ریسرچ کے, جستجو کے نہ ہونے سے. تو ایک یہ بھی مقصد تھا. پھر اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کئی کام ہیں جس میں ہم نے لوگوں کو کپڑے پیش کرنے شروع کر دیے. ہم نے بہت بڑا کلوز بینک بنا دیا. آپ کے ہماری الماری میں بہت سارے کپڑے ایسے پڑے رہتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے, تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کر لیا جائے, اور اس کے بعد ان کو ان لوگوں کو دے دیا جائے جن کے پاس موسم کی اس سرد و گرم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. بہت 30 لاکھ سے زائد جوڑے ہم لوگوں کی مدد سے لوگوں تک پہنچا. بہت ٹرانسجینڈرز کا ایک ہمارا پروگرام ہے, خواجہ سرا, جو ہماری حقارت کا نشانہ بنتے ہیں, ہم توجہ نہیں دیتے, سب سے زیادہ ستم تو انہی پہ ہوتا ہے. تو ان کی بہبود کے لیے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, ان کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں, ادویات دیتے ہیں, اور مختلف قسم کی. اس کے علاوہ ہمارا ایک ہیلتھ کا بھی پروگرام ہے جس میں ہم شوگر, ڈائبٹیز اور باقی جو بلڈ پریشر, ہیپیٹائٹس, اس قسم کی. تو بنیادی کام جو ہے صاحب ہمارا مواخات ہے, یعنی ہم نے اس تصور کو مکان بنانے بھی شروع کیا تھا آپ نے. جی, مجھے ایک بار میں نے خبر پڑھ رہا تھا قرض حسن کے ہمارے اس پروگرام میں, اس میں اس کو ہم پرائم منسٹر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے, اور ہم 16,500 گھر پاکستان میں بنا کر ان میں سے 90% لوگوں نے وہاں پر رہائش بھی اختیار کر لی. یہ تو اس کا حصہ ہے. لیکن جیسے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بنیادی ہمارا فلسفہ ہے مواخات. ہم نے ایک شخص کو ایک شخص سے جوڑنا ہے. وہ جوڑنا کیسے ہے, وہ اس کو قرضہ دے دے, کاروبار کروا دے, پڑھا دے, اس کی صحت کا بندوبست کر دے, اس کو گھر بنا دے. تو جب تک یہ تصور نہیں جاگزی ہوگا ہمارے ذہنوں میں
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خوبصورت معاشرہ نہیں بنے گا. اخوت ایک ادارہ تو ہے ہی، لیکن اخوت ایک فلسفہ ہے جس کا نام مواقعات. ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور اس وقت دیکھنے والے سننے والے وہ سب آپ کے ساتھ ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اور ان کے اعتماد کو پوری دنیا اس وقت مان بھی رہی ہے، دنیا ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی.